أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، فقد قال المؤلف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه. كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، وإنه نزل تحريم الخمر وهي من 5: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، 3 وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعین۔ آج کا باب کتاب الاشربہ، یہ شراب ان کی جمع ہے جس کا معنی پینا۔ اس سے مراد پینے کی چیزیں۔ شریعت جو انتہائی پاکیزہ اور انتہائی مطہر اور مقدس دین کی حامل ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی اور تقدس دیتی ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے میں جو ورع کے پہلو ہیں ان کا بھی پورا اہتمام موجود ہے۔ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، اور کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا۔ پینے والی چیزوں میں ہر وہ چیز حرام کر دی گئی جس میں 3 اسباب میں سے ایک سبب موجود، یا تو وہ چیز ناپاک ہو، یا وہ خبیث ہو، یا اس میں نشہ ہو، سکر ہو۔ تو یہ شریعت کا تقدس ہے، ورنہ بہت سے مذاہب میں ان چیزوں کا کوئی اہتمام نہیں، اور ناپاک اور پلید چیزیں کھائی اور پی جاتی ہیں، اور خبیث چیزوں کا جو ہے وہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ لیکن دین نے ہمیں ایسی ہر چیز سے روکا اور منع کیا۔ یہ پہلی حدیث جو ہے یہ عبداللہ بن عمر کی روایت سے بات ہے کہ ان عمر قال علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے: اما بعد ایھا الناس، اے لوگو، فإنہ نزل تحریم الخمر وہی من 5۔ شراب کی حرمت نازل ہوئی، جب نازل ہوئی تو 5 چیزوں کی شراب بنتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو اس وقت 5 چیزوں کی شراب تیار ہوتی تھی: من العنب، ایک انگور، والتمر اور کھجور، والعسل اور شہد، والحنطہ اور گندم، والشعیر اور جو۔ ان 5 چیزوں کی شراب تیار ہوتی تھی جب شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بس ان 5 چیزوں کی شراب ہی حرام ہے، باقی حلال۔ یہ امیر المومنین کی عجیب ایک سوچ اور فہم۔ حالانکہ اس وقت ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا، بعد میں اختلاف رونما ہوئے۔ علماء کوفہ نے یہ کہا کہ صرف شہد کی نبیذ حرام،
باقی کی حرمت کے وہ قائل نہیں. عجیب ان کا قول. کچھ انگور کی شراب کو حرام کہتے ہیں اور کچھ کا قول ہے کہ صرف ان 5 اشیاء کی شراب حرام ہے جو اس دور میں تیار ہوتی تھی. اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی نبیذ شراب تیار ہوتی ہے تو وہ استعمال کی جا سکتی. جب امیر المومنین نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ کوئی ایسی سوچ تھی، مگر اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ یہ بات لوگوں تک پہنچا دیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ان فی الامم قبلکم محدثین، تم سے قبل جو امتیں گزری ہیں ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا تھا. محدث دال کی زبر کے ساتھ. ایک محدث ہے جو حدیث روایت کرنے والا، اور ایک محدث جس کا معنی ملہم، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں الہام فرماتا تھا. کبھی کسی خاص موقع پر کوئی بات دل میں ڈال دی اور اس شخصیت نے وہ بیان کر دی اور وہ امت کے نفع کا باعث بنی. وَإِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي مُحَدَّثٌ فَهُوَ عُمَرٌ، اگر میری امت میں کوئی ملہم یا محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بعد میں یہ فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اس وقت 5 چیزوں کی شراب تیار ہوتی تھی، انگور کی، کھجور کی، شہد اور جو اور گندم کی. لیکن فرمایا کہ تم سن لو، والخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز شراب ہے جو نشہ پیدا کر دے اور ذہن کو بند کر دے اور معاف کر دے. وہ کسی بھی چیز کی تیار ہو. اس وقت تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی اس قسم کا قول اختیار کرے گا. ایسا بعد میں علماء کے مذاہب بن گئے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات آپ سے کہلوائی تو واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کا الہام ہو سکتا ہے. جیسے اس وقت آپ نے ایک بات کہی تھی جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، حالانکہ اس وقت ایسا کوئی عقیدہ منظر عام پر نہیں تھا کہ پتھروں کے تعلق سے کہ فلاں پتھر جو ہے وہ اس میں فلاں تاثیر ہے. بعد میں یہ عقیدے ابھرے، ہیرا ہے اور عقیق اور زمرد، فلاں میں نفع اور فلاں میں نقصان ہے، فلاں میرے موافق ہے فلاں میرے مخالف. اور آج یہ عقیدہ بکثرت موجود ہے. اور اس وقت امیر المومنین نے فرمایا تھا حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہ انی اعلم بانک حجر، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک پتھر ہیں، لا تنفع ولا تضر، اور آپ کے ہاتھ میں کوئی نفع اور نقصان نہیں. یہ سب سے قیمتی پتھر جنت سے آیا ہوا، اور جو اس کو بوسہ دے گا سچے عقیدے کے ساتھ، اس کی یہ پتھر قیامت کے دن سفارش کرے گا. اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی. آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے اسے بوسہ دیا، اور زبان سے ان کی سفارش کرے گا اور اللہ قبول کرے گا. یہ سب سے قیمتی پتھر. فرمایا کہ تجھ میں کوئی نفع نقصان نہیں، تو اس پتھر میں نفع نقصان ہو سکتا ہے جو آپ انگوٹھیوں میں پہنتے ہیں کہ فلاں میں نفع اور فلاں میں نقصان. تو یہ ایک فکر، ایک انتہائی سخیف، ردی اور باطل فکر پیدا ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کے ذریعے اس کا اظہار فرما دیا. یہ بھی ایک الہام ہی کی شکل کہ ان کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی کہ مشیت الہی. یہ صوفیوں والا الہام نہیں ہے کہ جو بات کہنی ہو منوانی ہو تو فوراً کہتے مجھے الہام ہو. امیر المومنین نے قطعاً نہیں فرمایا کہ مجھے الہام ہو. وہ کہتے ہیں حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے مجھے بتایا ہے میرے رب کی طرف سے. یہ وہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک مسئلے کی نوعیت واضح کی، اور یہ مرض بعد میں پیدا ہوا اور ہم نے دیکھا. تو اسی طرح یہ بات بھی آپ نے جو ہے وہ واضح فرما دی
کہ اس وقت شراب 5 چیزوں کی تیار ہوتی تھی، مگر تم یہ بات سن لو، ہر وہ چیز شراب ہے جو عقل میں سکر پیدا کر دے، نشہ پیدا کر دے، وہ کسی بھی چیز سے تیار ہو۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا بثلاث بددت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عہد الینا فیہن عہدا ننتہی الیہ۔ 3 مسائل ایسے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مسائل میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہوتی تاکہ ہم ان کو اختیار کر لیتے۔ یہ اپنے علم کے مطابق بات کر رہے ہیں، حالانکہ اتنی اونچی ان کی شان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے محدث فرمایا، ملہم، کہ 3 مسائل کا حل میرے پاس موجود نہیں، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حل ذکر کیا ہوتا، حالانکہ حل موجود ہے احادیث میں، مگر وہ حدیث ان کے پاس نہیں پہنچی، تب انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو دیکھیں ایک ہی مجلس میں ایک شخص کا مقام، اور اسی مجلس میں علم کے تعلق سے ایک شخص کی یہ کیفیت آپ نے سن لی، مانا کمال اللہ رب العزت کے لیے۔ باقی انسان کتنا بڑا ہو مگر وہ نقص میں داخل ہو سکتا ہے اور نقص اس پر طاری ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ 3 مسائل، ایک دادے کی میراث بھائیوں کے ساتھ، یعنی ایک شخص فوت ہو جائے، اس کا دادا اور بھائی ہوں اور کوئی وارث نہ ہو، اس کی میراث کے تعلق سے صحابہ میں بہت اختلاف تھا، لیکن حل موجود ہے، حدیث سامنے آ گئی اور اس کے مطابق صحابہ نے فتویٰ دیا، مگر اس وقت تک امیر المومنین کے سامنے وہ حدیث نہیں تھی، تب یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا کلالہ کا مسئلہ، کہ ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں باپ اور بیٹے دونوں نہ ہوں، نہ اس کا والد ہو اور نہ جو اس کی اولاد ہو، یہ کلالہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اس میں بھی صحابہ کے دور میں اختلاف تھا، یعنی میراث کی بعض صورتوں میں تو امیر المومنین پریشان تھے، کاش کوئی واضح حل ہوتا، اور واضح حل موجود تھا، حدیث موجود ہے۔ اور تیسرا وباب من ابواب الربا، اور کچھ سود کے شعبے، کچھ سود کی شکلیں جو ان پر واضح نہیں تھیں لیکن شریعت میں واضح ہیں، کوئی چیز مبہم نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ترکتکم البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ میں تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور دین کے تعلق سے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ تو یہ تمام ہدایات دین میں موجود ہیں، مگر اس وقت جب امیر المومنین نے یہ بات ارشاد فرمائی تو علم ان کو مستحضر نہیں تھا۔ تو بہرکیف چونکہ یہ شراب کا باب ہے تو آپ نے فرما دیا کہ شراب ہر وہ چیز ہے جو سکر پیدا کرے اور نشہ پیدا کرے، وہ کسی بھی چیز سے تیار ہو۔